السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں یہ ہر کسی کے حصے میں آتی ہیں۔ ہر ایک شخص اس چیز کو مانتا ہے اور ہر شخص پر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی ہے، چاہے وہ بخار ہی ہو، چاہے وہ اور ہی بیماری ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں مصیبت ہو، وہ انسان پر آ ہی جاتی ہے۔ اور پریشانیاں ہر کسی کا مقدر ہے، ہر کسی کے مقدر میں ہے۔ ایسا کوئی دنیا میں شخص نہیں آیا کہ جس کو پریشانی نہ ہو، جس کو مشکلیں پیش نہ آتی ہو، چاہے وہ غریب ہو اس کو بھی پریشانیاں ہیں، اس کو بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، مالدار آدمی ہو، اس کو بھی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا مصیبتیں آتی ہیں اور جو مصیبت پر صبر کرتا ہے وہی انسان کہلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کرنا نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان صبر کرنا ہے۔ آپ پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو آپ کو اس پر صبر کرنا ہے، اور یہی آدھا ایمان ہے، اور یہی اسی کو ایمان کا حصہ بھی کہا گیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صبر ایسی سواری ہے جو اس پر سوار ہو جاتا ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ سواری کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی جو صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہے۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ رہا تھا۔ میں نے چادر کے اوپر سے آپ کے جسم پر ہاتھ رکھا تو آپ کا جسم کی جو حرارت تھی، گرمی تھی، وہ مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اتنا تیز بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم پر تکلیفیں، مصیبتیں زیادہ آتی ہیں اور ہمیں اس کا اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتیں کن لوگوں پر زیادہ آتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انبیاء اکرام پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، رسول اللہ اس کے بعد کس پر آتی ہے؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد نیک لوگوں پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، اور ان میں سے کچھ نیک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن پر اتنی مصیبتیں آتی ہیں کہ ان کے پاس سوائے ایک کمبل کے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور وہ صرف اسی کو اوڑھ لیتے ہیں، اور وہ اس میں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جتنا تم مال و دولت کے ملنے پر خوش ہوتے ہو۔ تو مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، اور مصیبتیں اس اعتبار سے آتی ہیں کہ انسان جتنا دین میں مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی مصیبتوں سے اس کو آزمایا جاتا ہے، تکلیفوں سے اسے آزمایا جاتا ہے، اور انسان جتنا دین میں کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اس پر کم مصیبتیں آتی ہیں۔ لہٰذا مصیبتیں آنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زیادہ گناہ گار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ وہ زیادہ اللہ کا قریبی ہے، اس لیے اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ اس کو آزماتا ہے۔